बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयदा खदीजा गिलानी है और मेरा ताल्लुक़ डिविज़नल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमात हफ्तम की उर्दू की दरसी किताब का लेक्चर नंबर 6 है। पहले हम लेक्चर नंबर 5 का जायज़ा लेंगे। हमने पढ़ा था सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, मुश्किल अल्फाज के मानी, मुख्तसर सवालात के जवाबात, जुमले, और मैंने घर के काम में आपको अगले सबक की पढ़ाई की ताकीद की थी जो आप यकीनन कर चुके होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक नज़्म व ज़ब्त, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी, खुलासा, सबक से मुताल्लिक़ मुख्तसर सवालात के जवाबात, कसीरुल इंतखाबी सवालात और जुमले। ये आपकी उर्दू की दरसी किताब है जो यकीनन आप सब बच्चों के पास मौजूद होगी। इसका सबक नज़्म व ज़ब्त हम पढ़ेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर है। पहले सबक के तदरीसी मकासद जान लेते हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम जान सकें, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, सबक पढ़कर अहम नकात खुलासे की सूरत में लिख सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमें अपने तमाम काम बर वक्त और हुस्न तरतीब से अंजाम देने चाहिए। अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि तवील छुट्टियों की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त से आरी हो चुकी है। रात को देर तक जागना, बेजा सरगर्मियों में अपना वक्त ज़ाया करना, सुबह देर तक सोए रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने काम नज़्म व ज़ब्त और हुस्न तरतीब से अंजाम दें। इसके लिए एक टाइम टेबल बनाया जा सकता है जिसमें सुबह जागने, वर्जिश करने, नाश्ता, खेल कूद, घरदारी के दीगर उमूर के साथ साथ पढ़ाई और नमाज पंजगाना के औकात मुकर्रर किए जा सकते हैं। अगर इस टाइम टेबल को फॉलो किया जाए, इसकी पैरवी की जाए, तो हमारे पास तफरीह के लिए भी बहुत सा वक्त बच सकता है। आप कोशिश कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। सबक का खुलासा और इसके अहम नकात देख लेते हैं। नज़्म व ज़ब्त दो अरबी अल्फाज से मिलकर बना है। नज़्म का मतलब है लड़ी में पिरोना, जबकि ज़ब्त का मतलब है रुकावट। लिहाजा नज़्म व ज़ब्त का मतलब हुआ किसी भी काम में कानून और कायदे की पाबंदी करना। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनके हर काम में सलीका और तरतीब नज़र आती है। इसके बरअक्स वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं उनकी ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। नज़्म व ज़ब्त को अपनाने वालों की ज़िंदगी पुरसुकून, जबकि इसकी परवाह न करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात भी अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज का मुकर्ररा वक्त पर मशरिक़ से तुलू होना और मग़रिब में ग़ुरूब होना, चाँद का घटना और बढ़ना और मौसमों का तब्दील होना इंसान को नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। परिंदे, जानवर और कीड़े मकोड़े भी नज़्म व ज़ब्त का ख़याल रखते हैं। परिंदे शाम को घोंसलों में लौटते वक्त एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहद की मक्खी और चींटी की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। ऊँट हमेशा सीधी कतार में चलते दिखाई देते हैं।
ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ نماز کا مقرر وقت پر ایک امام کی قیادت میں ادا کرنا، رمضان کے روزے میں سحر و افطار کے مقرر اوقات نظم و ضبط کا پیغام دیتے ہیں، اور خاص ایام اور ایک ہی لباس میں فریضہ حج کی ادائیگی نظم و ضبط کا احساس دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ وہ طالب علم جو نظم و ضبط کی پابندی کرے گا، اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایسا طالب علم جو نظم و ضبط سے کام نہیں لیتا، امتحان میں سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ کھیل کے میدان میں بھی نظم و ضبط سے کام لینے والی ٹیم فاتح، جبکہ اس سے محروم ٹیم شکست سے دوچار ہوتی ہے۔ معاشرے میں بد نظمی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں، جبکہ نظم و ضبط سے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ دنیا میں عظیم لوگ ہمیشہ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ آپ کے فرمان اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو رہنما بنا کر کھویا ہوا وقار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سبق کا خلاصہ دیکھا، اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ انتشار، بکھر جانا، بے ترتیبی، پاسداری، لحاظ کرنا، تغیر و تبدل، حالت کا تبدیل ہونا، تبدیلی، حسن ترتیب، عمدہ ترتیب، حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو زمین پر رینگتے ہیں، دھکم پیل، ایک دوسرے کو دھکیلنا، رہنما، راستہ دکھانے والا، عملداری، حکومت کرنا، کار فرمائی، عمل کرنا، گامزن ہونا، چلنا، مشکوک، جس کا یقین نہ ہو، جس پر شک ہو، مفاد، فائدہ، وقار، عزت، قدر۔ مشقی کام کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ ہمارا پہلا سوال ہے، نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا جواب ہے، نظم و ضبط دو عربی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ نظم کا مطلب ہے لڑی میں پرونا، جبکہ ضبط کا مطلب ہے رکاوٹ۔ لہٰذا نظم و ضبط کا مطلب ہوا کسی بھی کام میں قانون اور قاعدے کی پابندی کرنا، ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے والوں کی زندگی سلیقے اور ترتیب سے گزرتی ہے۔ نظم و ضبط کے پابند لوگ اپنے مقصد زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور انہیں زندگی کے ہر مرحلے پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کتار بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ کتار بنانا مہذب قوموں کا شیوا ہے۔ کتار بنانے سے کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے، دھکم پیل اور بحث و تکرار بھی نہیں ہوتی، اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، قانون کی عملداری سے مراد کسی ملک یا ریاست میں قانون کا نفاذ ہے۔ قانون کی حکمرانی سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کس طرح سنوار سکتا ہے؟
اس کا جواب ہے طالب علم اگر اپنے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر کر لے تو اس امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کی زندگی خوش و خرم گزرے گی۔ اگلا سوال ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ مشق کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست لفظ پر نشان لگائیں۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کے آپشن دیکھتے ہیں، اردو کا، ترکی کا، فارسی کا یا عربی کا۔ درست جواب ہے عربی کا۔ صفے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں، دل۔ درست جواب ہے دل۔ حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے، چرند، پرند، درندے۔ درست جواب ہے کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کتار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی۔ درست جواب ہے کتار بنانے کی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد، نظم و ضبط، ایمان۔ نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ اور درست جواب ہے اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ مشق کا سوال نمبر 8 ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے نظم و ضبط۔ زندگی میں نظم و ضبط کا اپنانا کامیابی کی دلیل ہے۔ نظام کائنات، نظام کائنات انسان کو حسن ترتیب اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ کار فرمائی، اچھے شہری ٹریفک کے اصولوں کی کار فرمائی کو یقینی بناتے ہیں۔ سرخرو، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو محنت سے کام کرو۔ بحث و تکرار، بحث و تکرار سے محفل کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب گھر کا کام دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات اور جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ مشقی سوالات اور جملے یاد کریں۔ نظم پیارا وطن کی پڑھائی کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔